السلام علیکم ناظرین۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شیریں زباں آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان گو اتنی معلوم رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے انگنت قصے بیان کر ڈالے، تب سننے والوں میں ملک خطا کا ایک ترک جسے اپنی دانش و ذہانت پر بڑا ناز تھا، کہنے لگا، اس علاقے میں سب گرو درزی کون سا ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کی گلی کوچوں میں موجود ہے، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد ہے کہ کپڑا تو کیا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کے کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو درت نار ایک نار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعوے کر کے آئے ہیں اور درزی سے چوٹ کھا گئے ہیں۔ اپنی عقل و خرد پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اسی بیچ تاب اور فکر میں اضطراب میں ساری رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی قمیض اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گراہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار و طاقت باز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ مخواہ رائے کا پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ سوچ کر قمیض اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دیں۔ درزی دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پہ باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو کہ نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر کے پر لطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگیں جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا، جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ اس کی چندی آنکھیں اور مچ گئیں۔ درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات اور اللہ اور کوئی نہ دیکھ سکتا۔ عرض کی اس پر لطف داستان سرائی میں ترک اپنے اصل مقصد اور دعوے کو فراموش کر بیٹھا کہ گھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا، ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئیں۔ ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد میں الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔
مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ ترک کون تھا، دغا باز درزی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور کبا کیا چیز ہے؟ تو سنو، وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے، وہ عیار دھوکے باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسانی جذبات ہیں، تیری عمر اطلس پر رات دن درزی کی کینچی کی مانند چل رہی ہے، دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے، اطلس کی قبا تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی اور وہ فضول مذاق اور کہکہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر، تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ حکایات رومی۔ کیا آپ نے آج درود پاک پڑھا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔